السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، ہم اسلامیات الیکٹیو کا نیکسٹ لیکچر یعنی لیکچر نمبر 29 اس لیکچر میں ہم ہجرت مدینہ کے کچھ واقعات دیکھیں گے۔ ہجرت مدینہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس کے کچھ واقعات دیکھیں گے۔ اس میں مواخات مدینہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے جو انصار ہیں ان کے اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ یہ آپ شروع کلاسز سے پڑھتے آئے ہیں، مواخات، اخوت۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے مہاجرین کو انصار، جو دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح شریک تھے جس طرح بھائی بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی زمین، جائیداد، کھیتی باڑی، ساری چیزوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم پلہ اور شریک ہو گئے۔ میثاق مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی اہم کام انجام دیا کہ مدینہ کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے دولت مند تھے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے مدینہ طیبہ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ یہ یہودیوں کے قلعے تھے۔ ان کا مقصد جو ہے وہ اپنی حفاظت تھا، اور انصار مدینہ آپس میں پہلے یعنی اوس اور خزرج جو ہے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے اور یہ ان کا تماشا دیکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک معاہدہ لکھوایا۔ اس معاہدے کو صحیفہ مدینہ یا میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تو شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے کہ صحیفہ مدینہ کیا ہے یا میثاق مدینہ کیا ہے، تو یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو یہ اس کی شرائط لکھنی ہے، جو اس میں 16 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مدینہ کے سب لوگ امن کے ساتھ رہیں گے اور قیام امن کے لیے سب برابر کا شریک ہوں گے۔ سب شرکاء معاہدہ ایک جماعت ہوں گے۔ بیرونی حملہ کی صورت میں دونوں فریق مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ فریقین ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس معاہدے کو تسلیم کرنے والے مدینہ کو حرم مانیں گے، اس میں دنگا فساد نہیں کریں گے۔ وہ ایک دوسرے سے نیک نیتی، خیرخواہی اور بھلائی کے ساتھ شریک رہیں گے۔ اہل ایمان مقروض مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص ظلم و تعدی کا مرتکب ہوگا تو سب نیک دل انسان اس کی مخالفت کریں گے۔ کوئی فریق قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ ایک فریق کے حلیف دوسرے کے بھی حلیف ہی سمجھے جائیں گے۔ فریقین کے مابین جھگڑے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتمی فیصلہ فرمائیں گے۔ فریقین کو دینی آزادی حاصل ہوگی۔ ہر گروہ اپنے محلہ کے امن و ضبط کا ذمہ دار ہوگا۔ دانستہ قتل کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا۔ ہر مجرم اپنے جرم کا وبال خود اٹھائے گا، اس کا حلیف ذمہ دار ہوگا۔ مشترکہ جنگوں میں یہود اور مومنین کے اخراجات مشترکہ ہوں گے، یعنی ایک ساتھ اگر جنگ لڑنے کی تو اس کا خرچہ بھی ایک ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ بہت زبردست قسم کی شرائط تھیں جو ان کے درمیان طے ہو گئیں۔ میثاق مدینہ کے فائدے بھی بہت ہوئے، یعنی اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان بلا امتیاز نسل خون کے ایک علیحدہ قوم کی حیثیت میں منظر عام پر ابھرے۔ شہری آزادی سب کے لیے ایک جیسی ہو گئی۔ مسلمان اطمینان سے تبلیغ کرنے لگے۔ تو یہ ایک تو سارے مسلمان، خواہ وہ انصار ہوں، مہاجر ہوں، کہیں اور سے آئے ہوں یا وہیں کے مقامی ہوں، سب ایک ساتھ ہو گئے۔ شہری آزادی سب کے لیے برابر ہو گئی، سب برابر کے اس شہری ہیں۔
اور مسلمانوں کو تبلیغ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاہدہ تھا میثاق مدینہ، یہ سماجی منشور تھا جس کے ذریعے سے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ معاہدہ اسلام کے سیاسی نظام میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا آئینہ دار ہے۔ نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا میں اس منشور نے نئے سیاسی فکر و نظر کی بنیاد رکھی۔ خاندانی قبائل وطنی تعلقات کو ختم کر کے دینی اور فکری تعلقات پر حکومتوں کی اساس قائم کی گئی۔ نسل و رنگ کے امتیازات مٹا کر دین اسلام اور عقیدہ توحید کو اتحاد قومی کا ذریعہ بنایا گیا کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ تو ہماری بنیاد اتحاد کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ تحویل قبلہ، مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اسلام ایک مستقل مذہب ہے، اس کے استقلال اور اختصاص کے لیے مستقل قبلہ کی ضرورت تھی۔ اسلام ملت ابراہیم کی تجدید کے لیے آیا تھا، اس لیے اس کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ہجرت مدینہ کے 17ویں مہینے کے شروع میں ہی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو گیا۔ تو ایک مہینہ تو جس میں مسلمان آئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، پھر 16 مہینے پورے گزرے، پھر جو ہے وہ ایک اگلے مہینے میں یعنی 18ویں مہینے میں جا کے یہ حکم نازل ہوا۔ تو 16 مہینے اور کچھ دن بنتے ہیں۔ تو اگر شارٹ کویسچن آنسر میں 16 کی یہ لفظ آئیں، 18 نہیں لکھنے، 16 مہینے پورے ہیں، 17واں کے کچھ دن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر اس خطبے میں پڑھا اور 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی۔ یہ 18ویں مہینے کے آغاز کا واقعہ بتاتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ تو 18ویں کا آغاز یا 16ویں کی مکمل ہونے کے بعد 17ویں کی ابتدا، اس طرح کے اس میں یعنی 16 17 18 تینوں ان سے آتے ہیں۔ تو زیادہ قریب جو ہے وہ 16 اور 17 ہے۔ 18ویں کے بالکل شروع میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہجرت کے پہلے سال کے واقعات، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، صرف رخصتی اس میں ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر قباء کے مقام پر پیدا ہوئے، یہ مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا جو پیدا ہوا۔ حضرت زبیر بن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے شوہر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 مہاجرین کے ایک دستہ کے ہمراہ ابو جہل کو شام کے راستے میں روکا۔ ابو جہل کے ہمراہ 300 آدمیوں کا تجارتی کاروان تھا۔ قبیلہ جوہینہ کے ایک آدمی نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث 60 مہاجرین کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئی اور جحفہ کے نزدیک بطن رابع کے مقام پر ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکا، جس میں دو آدمی تھے۔ فریقین نے دور سے تیر اندازی کی۔ اچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ تجار مکہ کے تعاقب میں نکلے، لیکن وہ جا چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی کو خوفزدہ کرنے کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے، لیکن مقابلہ نہ ہوا اور آپ بنو حمزہ کے قبیلے سے معاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ ہجرت مدینہ کے نتائج کیا نکلے؟ ہجرت مدینہ کا واقعہ تاریخ میں بڑا اہم ہے، بہت اہم موڑ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رخصت ہو کر ایک دوسرے شہر میں آباد ہو جاتے ہیں۔ قریش کو اس کی اتنی تکلیف ہوئی کہ 6 برس بعد جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تو یہ شرط لکھوائی کہ آئندہ کوئی مسلمان مکہ سے ہجرت نہیں کرے گا، یعنی جو مکہ میں ہیں وہ مکہ میں رہیں گے 6 سال بعد بھی۔ ہجرت سے مقصود ایک محفوظ مرکز کی تلاش تھی جہاں قریش اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں۔ ہجرت کا اصل مقصد مدینہ میں ایک دفاعی، تعمیری، تبلیغی مرکز قائم کرنا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ہر مسلمان وہاں پہنچ کر اس قوت کا سبب بنے، یعنی سارے مسلمان وہاں جمع ہو جائیں۔ ہجرت سے جو نتائج مطلوب تھے وہ ایک ایک کر کے حاصل ہوئے۔ اسلامی ریاست کا قیام ہوا، مسلمانوں کے لیے آزاد ماحول ملا،
رشتہ اخوت کی برکات سامنے آئیں، مدینہ سے یہودی اقتدار کا خاتمہ ہوا، اسلام کو فروغ ملا، عبادت کی آزادی ہوئی، تجارت کو فروغ ملا، جہاد کا حکم ہوا، اور مکہ کے جو لوگ تھے ان کے تجارتی راستہ بند ہوا، یعنی قریش کا۔ اسلام کی دوسری ملتوں پر برتری حاصل ہوئی کئی بار۔ اچھا، مدینہ دارالاسلام بن گیا۔ تو یہ 10 فوائد آپ نے لکھنے، ہجرت مدینہ کے 10 فوائد، ہیڈنگز جو ہیں: اسلامی ریاست کا قیام، مسلمانوں کے لیے آزاد ماحول، رشتہ اخوت کی برکات، مدینہ سے یہودی اقتدار کا خاتمہ، اسلام کا فروغ، عبادت کی آزادی، تجارت کا فروغ، جہاد کا حکم، اسلام کی دوسری ملتوں پر برتری، مدینہ دارالاسلام بن گیا۔ مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشکلات میں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور وہ آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کی مخالفت کرتے۔ اس مخالفت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے سے جھی رہے تھے۔ لوگوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اذیت دی جاتی، یہ اور زیادہ تکلیف کا باعث تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصائب برداشت کیے، یا مسلمانوں نے جو مصائب برداشت کیے، آدمی ان کی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی مشکلات تھیں۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کو جھیلا۔ 3 سال کی جیسے نظر بندی کا ہے، ہم 10 دن کی نظر بندی نہیں گزار سکتے، 3 سال کی بہت مشکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مراحل کو بڑی تدبیر سے طے کیا۔ جس وقت مکہ چھوڑا اس وقت اسلامی ریاست کی بنیاد استوار ہو چکی تھی، جانصاران اسلام کی ایک مضبوط جماعت جمہوریت بھی تیار ہو گئی تھی، جس نے مدنی عہد کی فتوحات کو ممکن بنایا۔ یہ آپ کے پاس سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات پیچھے آہستہ آہستہ میں نے ساتھ ساتھ بتائے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔